ان کو چھوڑتے میں ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں. تاریخ ابن کثیر جو ہے نا، ابن کثیر جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے، اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک ان کی تفسیر ابن کثیر قرآن کی مانی جاتی ہے. انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اس ولید بن عبد الملک والے چیپٹر کے اندر، جب خلفاء کا وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی جو ملک ہیں ان کا ذکر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، حکومتی عہدے دار ہیں، قاضی ہیں یعنی ججز، اور مذہبی پیشوا، اور یہ جتنے انہوں نے دینی سارے وہ عہدے گنوا کے نا ایک ایک کا ذکر کر کے، ہم انشاءاللہ جے پی جی ڈال دیں گے عربی والا، کیونکہ اردو ترجمے میں انہوں نے اس کو کھا ہی دیا ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والے خود اس میں بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مدرسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا لکھا، انہوں نے کہا یہ سب کے سب قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہیں سوائے چاند ایک کے. یہ 700 سال پہلے کی بات ہو رہی تھی، ہوں کتنا کام چکیا ہوئے گا. اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں تو اپنے بچوں کو، وہ کہتے ہیں نا دوا جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں سفر کے دوران. یعنی جو علماء کرائم ہے، یعنی علماء سو کی بات کر رہا ہوں، عزت والے علماء کی نہیں بات کر رہا، علماء حق کی بات نہیں کر رہا. تو یہ تو آپ چھوڑ دیں. یہ ارواح ثلاثہ کتاب ہے جس میں 3 ارواح ثلاثہ 3 روح ہیں، 3 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں اس میں، دیوبند کے. اس میں حکایت لکھی ہوئی ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے نا، اور قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، قاسم نانوتوی، یہ وہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں. یہ وہ والے مشہور زمانہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا. تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے شیخ تھے، وہ کہنے لگے کہ میاں آپ ہمارے ساتھ بستر پہ لیٹ جائیں. وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں، میں تو اس طرح کے پڑھ کے بھی نہیں سناتا، آپ کو جے پی جی لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیجئے گا. وہ اپنے ساتھ لٹاتے ہیں، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں، پھر ان کے سینے پہ عاشق صادق کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. یہ الفاظ موجود ہیں. عشق مجازی ہوئے گا، جس طرح مادو لال سہندہ بھی عشق مجازی ہے، ہندو منڈا تے بابا جڑا مسلمانہ دا، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس میں قاسم نوتوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ جو آپ ان کا جو لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں، یہ ساری چیزیں وہ پبلکلی کر رہے تھے. پبلکلی اتنا ہی کر سکتے تھے نا، اگلا سٹیپ تو وہ چپ چپ آگے ہوتا ہے نا. پبلکلی یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے نا، اس سے آگے تو پبلکلی تو نہیں کر کے دکھا سکتے. تو جتنا پبلکلی زیادہ سے زیادہ پاسبل تھا انہوں نے کر کے دکھایا. اور اس سے بڑی بیوقوفی ان لوگوں کی جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں. اب ہم پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے، یہ پرنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ بریلویوں نے پرنٹ کیا ان کے بارے میں، یہ تو خود انہوں نے پرنٹ کیا اپنے بارے میں. تو یہ سلسلہ شروع سے ہی اس طریقے سے چلتا آیا ہے. اب لیکن یہ اتنا ہی اس میں رپورٹ ہوا ہے، اگلی قسط جو ہے نا اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. مطلب میں اس کا نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے انکار کر دیا تو اللہ کے حضور پکڑا نہ جاؤں، اقرار کر لیا تب بھی پکڑا جا سکتا ہوں کہ بھئی تجھے کون سا پتا چلا تھا کہ یہ ہو گیا. اس نے ظاہر رکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں معاملہ گیا ہوگا پبلکلی، لیکن جتنا گیا وہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے. یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو اپنے بزرگان دین کی علمی خدمات یہ لوگ بتا سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں. دوسری کی اس نے بیان کر دی ہے یار، نہیں یار وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کتابوں سے کر رہے ہیں. چلے جی بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو چلیں ہم کنٹرول الفاظ میں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا. تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا
کہ مولانا قاسم جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں، جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، کلین سویپ کیا ہے. اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا، پرائم منسٹر وہ بن گئے. تو اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، وہ ان کی نفس کی خواہش تھی، وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے. تو نفس کی خواہش ہی تھی نا، ہوئی تو نہیں، کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا. جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا، آپ صرف لکھ دیا کریں میاں، آگے وہ سائن اس طرح، وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا، ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو، وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی، ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے، ان کے بابوں کا دین، کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. پھر لوگ کہہ رہے ہیں فورینسک کروا رہے ہیں، یہ جی